ایک بھاری مردانہ آواز آئی، رک جاؤ، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ مردانہ آواز پر وانیا اچھل پڑی۔ عمل نے تو کچھ اور کہا تھا، یہ کون تھا؟ منہ ہی منہ میں وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی۔ بڑبڑا رہی ہو؟ ذرا پلٹو تو، ہو کون؟ اس نے غصے سے پوچھا، جس پر وانیا کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ ڈر کے مارے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا، نہ ہی وہ مڑ رہی تھی، جیسے پیچھے دیکھا تو سزا ملے گی۔ بہری ہو کیا؟ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ زور سے چیختا وہ لمبے لمبے قدم بھرتے سے قریب آیا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اپنی جانب اس کا رخ کیا تو اس پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تم یہاں؟ زاور شاہ نے گھورا۔ میں یہاں بیگ دینے آئی تھی، میں نہیں جانتی کسی کو بھی۔ وانیا نے اپنا بازو چھڑوایا اور دروازے کی طرف بھاگی جہاں پولیس کا شور اٹھ رہا تھا۔ اس کے چہرہ پل بھر میں فک ہوا۔ زاور نے اس کو پیچھے سے پکڑ کر دور کیا اور اس کو گھورنے لگا، جس پر وانیا نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ زاور ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے بہت دنوں بعد اس کو نظر آئی ہو۔ مجھے جانے دیں پلیز، وانیا ہکلا کر بولتی۔ اس کی گرفت میں کسمس آئی، جس کا زاور شاہ پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، وانیا نے اپنی بار اس کو دھکا دیا، جس پر وہ 2 قدم اس سے دور ہوا تھا اور ہوش میں آیا۔ تبھی اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا اور ایک نظر موبائل پر ڈالی ہوئی ایک نظر وانیا پر جو باہر نکلنے کے پر توڑ رہی تھی۔ تم تو یہاں آؤ ذرا۔ زاور نے اس کا ہاتھ زبردستی پکڑا۔ وانیا کی برداشت اب جواب دے رہی تھی، آنسو اب نکلنے ہی والے تھے۔ ہاں بولو، احمد اس کا کال اٹھاتے ہوئے بولا، لیکن مقابل کی بات سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ساتھ ہی اس نے وانیا کو غصے سے دیکھا، جو اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچھا تم گاڑی تیار رکھو، میں آ رہا ہوں۔ زاور نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ وانیا رحمان یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ زاور نے غصے سے اس کو پکڑ کر پوچھا، جو پہلے اس کی گرفت پہ نڈھال تھی، اب اس کے یوں گھرانے پر زور سے آنکھیں میچ کر۔ یہ بیگ دینے آئی تھی۔ وانیا نے فٹ بول کر اپنی جان بچانی چاہی، لیکن ایسا ممکن کہاں تھا؟ یہ بیگ جو تم دینے آئی ہو، کس روم میں دینے آئی تھی؟ زاور نے دانت پیستے سے پوچھا۔ اور روم نمبر 16۔ اب کی بار وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی غصے سے بھری سرخ آنکھوں میں دیکھنا محال تھا۔ مس وانیا، آپ روم نمبر 15 میں آئی ہیں۔ زاور کا بولنا اس کو شرمندہ کر گیا تھا۔ نکلو اب میرے ساتھ، ورنہ یہاں پھنس جاؤ گی تم۔ زاور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کھینچا، جس پر وہ مزاحمت کرنے لگی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے بس واپس جانے دو۔ شٹ اپ وانیا، یہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا۔ اتنا بھی کیا بے وقوف ہونا؟ اور اس کی ضد پر تپ سا گیا تھا۔ یہاں آؤ ذرا، بیگ کو کھولو، میں کہہ رہا ہوں کھولو، اور خود دیکھو تم کتنی بے وقوف ہو۔ اسے اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھ کر وہ غصے سے گرایا تو وانیا نے اس کے ڈر سے اس بیگ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جس کو کچھ دیر پہلے وہ بڑی آسانی سے اٹھائے یہاں تک آئی تھی، اور اب اس بیگ کی زپ کھولتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اب بیگ کی زپ کھولتے اس کے 14 دبق روشن ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ! اس نے جلدی سے اس بیگ کو پھینکا، جس کے نتیجے میں وہاں سفید پاؤڈر پھیل چکا تھا اور الگ ہی بدبو اٹھنے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی یہ بیگ وہ عمل نے دیا، سچ میں میرا قصور نہیں۔ وانیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، روتی ہوئی اور پیچھے کو مڑی اور دیوار سے ٹکرائی۔ زاور کو اس کی حالت کا اچھے سے اندازہ تھا، تبھی اس کے پاس گیا اور اپنی باہوں میں تھام لیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وانیا اس کی قمیض سختی سے پکڑتی بھیگی آواز میں بولی، جس پر زاور نے گہرا سانس بھرا۔ ہاں مجھے پتا ہے تمہیں استعمال کیا گیا ہے۔ زاور نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، جہاں وانیا اب ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ زاور نے اسے قیمتی سرمایہ کی مانند اپنی باہوں میں اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھا، جہاں اس کا خاص بندہ اسی کے انتظار میں تھا۔ احمد، باقی تم سنبھال لینا، اوکے میں جا رہا ہوں، سختی سے کہہ کر وہ اس ہوٹل سے نکلتا چلا گیا، جبکہ احمد نے اس کے جانے کے بعد پٹاپٹ کمرے سے سارے ثبوت مٹا دیے تھے۔ کیا وہ نہیں آئی تمہارے پاس؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے اچھے سے سمجھا کے بھیجا تھا یار، عمل اب پریشانی سے بولی تھی۔ اسے اب اپنی فکر ستا رہی تھی کہ وانیا نے بیگ کھول کے دیکھ نہ لیا ہو۔ اتنے میں اس ہوٹل میں ریڈ پڑ چکی تھی، جس کا ڈر تھا اسے وہی ہوا، اور وہ اپنی جان بچانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی طرح وہ یہاں سے بآسانی نکل جائے۔ تبھی اس کی نظر کھڑکی پر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ یہ ہوئی نا بات! یہ کہہ کر وہ اپنا ضروری سامان اٹھاتی اس کھڑکی سے کود گئی تھی، جو پچھلے حصے میں کھلتی تھی، جہاں کسی کو شک بھی نہیں پڑ سکتا تھا۔ دوسری طرف زاور دانیہ کو اپنی گاڑی میں لٹا کر ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں اس کی اچھے سے دیکھ بھال کی گئی تھی۔ زاور اس کی حالت سے مطمئن ہوتا ایک ضروری کال کرنے باہر گیا تھا، لیکن پیچھے سے بے خبر تھا کہ وانیا کو ہوش آ گیا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اٹھ کر بیٹھتی وہ اپنا سر تھام گئی، جو بری طرح چکرا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ خوف سے زرد پڑتی وہ جلدی سے ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھی، لیکن لڑکھڑا گئی۔ اف میرا سر! وہ اپنے سر کو تھامتی
گرنے لگی تھی لیکن وہ ہمت کرتی وہاں سے نکلنے لگی۔ بہت مشکل سے وہ چلتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر آئی تھی۔ اسے جلد سے جلد اپنے گھر جانا تھا۔ وہ اس حادثے سے بہت ڈر گئی تھی۔ اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ زاور اس کو معاف نہیں کرے گا جس کو وہ صفائیاں دیتی آئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ زاور اس کو پولیس کے حوالے کر دے گا، جس پر وہ اسی ڈرتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ زاور کال سن کے جیسے ہی روم میں آیا، خالی روم اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کہاں گئی؟ وہ حیران ہوتا ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا جنہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ پورا ہاسپٹل چھان چکا تھا لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وانیہ، یہ حرکت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ تم نے فرار ہو کر میرے غضب کو آواز دی ہے۔ اب تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گا۔ زاور شاہ نے اپنے خیالوں میں وانیہ کو وارن کیا، تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ کھا جانے والی نظروں سے اس نے موبائل کی طرف دیکھا اور غصے سے کال پک کی۔ کیا بکواس ہے! ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ مر گئے تھے جو شاہ ذل کی یہ حالت ہوئی۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اب جس نے یہ حرکت کی تھی وہ تو کم از کم اب زندہ نہیں بچنے والا تھا۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ تبھی اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ جہاں زرخم نے اسے گھورا آرام سے امرہا اس نے سختی سے وارن کیا، جس پر اس نے سامنے نظر کی تو حیران سی رہ گئی اور پھر جلدی ہی اس کی نظر ہٹا گئی، جو زرخم کو تیش دلا گئی تھی، لیکن وہ بڑے ضبط سے کنٹرول کر گیا۔ ابھی اسی وقت ہمارا نکاح ہے، خود کو جتنا جلدی ٹھیک کر سکتی ہو کر لو۔ میں کوئی بھی فضول بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اسے گھور کر اپنی بات کرنے لگا۔ لیکن کیوں؟ امرہا نے حیران ہوتے ہوئے اس عجیب شخص کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں کا کیا جواب؟ اتنا کافی ہے کہ میں تمہیں بول رہا ہوں۔ وہ بولتا ہوا اسے قریب آنے لگا، جس پر امرہا ڈر کر پیچھے کی طرف کھسکی۔ اسٹاپ امرہا! زرخم غصے سے دھاڑا تو وہ کمبل کو مضبوطی سے تھام گئی اور چہرے پر خوف سے پسینہ بھی آ چکا تھا۔ تم مجھ سے نکاح ابھی اسی وقت کرو گی، سمجھی؟ اگر زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اب میری یہ بات زرخم نے اس کے ماتھے پر انگلی ماری تو وہ جلدی سے آنکھیں میچ گئی۔ ڈر سے مسلسل کپ کپانے لگی تھی۔ جس پر زرخم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو مسکرائے بنا نہیں رہ سکا اور پھر جلدی سے روم سے نکل گیا تاکہ وہ نکاح کی تیاری کر سکے۔ آدھے گھنٹے بعد باہر شور کی آوازیں آنے لگیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ تبھی اس کے روم میں ایک خوبصورت سی لڑکی انٹر ہوئی جس نے خوبصورت سا سوٹ اٹھایا ہوا تھا۔ کیسی ہو سویٹ گرل؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگی، جس پر امرہا نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ ارے پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر ہوں، کل رات میں تمہیں چیک کر چکی ہوں، تبھی تم سے پوچھ رہی ہوں۔ ویسے میرا نام حائفہ ہے، تمہارے ہونے والے شوہر کے دوست کی بیوی ہوں۔ مسکرا کر اس کو تفصیل بتانے لگی، لیکن امرہا نے بالکل چپ سادھ لی تھی۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، خاص تمہارے شوہر نے آرڈر دیا ہے کہ تمہیں سجایا جائے۔ حائفہ نے شوخی سے اس کو آنکھ ماری تو امرہا نظریں پھیر گئی، جس پر حائفہ کی مسکراہٹ سمٹی اور گہرا سانس بھر گئی۔ دیکھو، جو ہونا تھا ہو گیا، وہ تمہارا ماضی تھا، اب آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔ زرخم بہت اچھا ہے، تم کو بہت خوش رکھے گا، پر مجھے نکاح نہیں کرنا، امرہا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، جس پر حائفہ ایک دم چپ ہوئی تھی۔ دیکھو میری بات سمجھو، سنائی نہیں دیا آپ کو؟ مجھے نکاح نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ وہ اب کی بار چیخ رہی تھی، باہر زرخم تک اس کی چیخ اچھے سے پہنچ گئی تھی۔ تبھی وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر داخل ہوا۔ آپ جائیں بھابھی، میں اس کو قابو کر لوں گا، یہ صرف میرے ہی قابو آ سکتی ہے۔ زرخم نے ایک نظر امرہا کو غصے سے دیکھ کر دانت پیستے حافظہ کو کہا، جس پر وہ سر ہلاتی روم سے چلی گئی۔ اب بولو، کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ ہاں، زرخم نے اس کا بازو جھٹکے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ایک دم وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اس کی اس حرکت سے بولو، اب چپ کیوں ہو؟ سانپ سونگھ گیا ہے کیا؟ وہ اس کے کان کے قریب گھرایا تو وہ اس کی گرفت میں کسمس آئی۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ امرہا نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اس کے اس سوال پر وہ سختی سے لب بھینچ گیا اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ اس کی گرفت اب بھی امرہا پر تھی، جس سے وہ نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ امرہا، میرے ضبط کو مت آزماؤ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ زرخم نے اس کی کمر پر اپنی گرفت تیز کی تو اس کی سسکی نکل گئی۔ جسم ابھی تک درد کر رہا تھا، اوپر سے زرخم کی پکڑ اسے تکلیف دے رہی تھی۔ چہرے پر بھی تکلیف کے آثار تھے جو زرخم کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکے تھے۔ تبھی وہ اپنی گرفت اس پر ہلکی کر گیا۔ میں اتنا پاگل بے وقوف تو بالکل بھی نہیں، مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ بھی نہ ہو، سب خبر رکھتا ہوں میں تمہاری۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہری اپ۔ وہ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا تو امرہا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔
مجھے پھر بھی نکاح نہیں کرنا۔ مجھے یہاں سے امرہ نے اب کی بار ضد پکڑی تھی، لیکن اس کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ زرغم کا ہاتھ اٹھا، اس کا گال سرخ کر گیا تھا۔ شٹ اپ امرہ، ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا۔ اگر تم نکاح کے بغیر رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ اس کا بازو دبوچتا وہ غرایا تھا۔ امرہ تو اس کے پڑنے والے تھپڑ سے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ سو سو کرتی وہ تیار ہونے چل دی تھی، جبکہ زرغم نے اسے یوں دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی تھی کہ کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے نکاح میں آ گئی تھی، جس پر زرغم کی مسکراہٹ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ امرہ روٹھی سی بیٹھی تھی، جس پر زرغم نے اسے کچھ نہ کہا تھا۔ اس کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا تھا، اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا، اور پھر یوں ہی دن گزرتے رہے۔ امرہ کے زخم بھی اب بھر رہے تھے، جس کی وجہ زرغم خان ہی تھا۔ امرہ کا خیال ہی اتنا رکھتا تھا کہ اسے جلد ٹھیک ہونا ہی پڑا تھا۔ زرغم نے اسے تنگ نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ امرہ کس مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ اس نے امرہ کا کالج جانا بھی دوبارہ سے شروع کروا دیا تھا، جس پر وہ ذرا بھی راضی نہ تھی، لیکن زرغم کے غصے سے ڈر کر وہ بلا کر اسی کے ساتھ کالج آتی جاتی تھی۔ زرغم اسے کسی اور طرف دیکھنے ہی نہ دیتا تھا، جس پر امرہ کو بہت ہی غصہ آتا تھا، اور اپنے آپ کو کوستی بھی رہتی تھی، لیکن زرغم کے کسی فیصلے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر اس کی آنکھ مچولی میں دن گزرتے ہی چلے گئے۔ وانیہ وہاں سے بھاگ تو آئی تھی، لیکن اب زاور شاہ کا جنون بن گئی تھی، جس سے وہ انجان تھی۔ عمل بھی اس حادثے کے بعد اس سے ملنے آئی تھی، جس پر اس صاف ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمل اس کے رویے سے بہت پریشان بھی تھی، لیکن خود پر اسے پورا بھروسہ تھا کہ وہ وانیہ کو دوبارہ اپنی چال میں جکڑ لے گی، لیکن اب یہ نہیں جانتی تھی کہ وانیہ کے پیچھے ایک مضبوط ہاتھ تھا جو اسے کچھ بھی ہونے نہیں دے سکتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وانیہ باہر آؤ، خرم کی گرجدار آوازیں اس کے کان میں گونجی، جب وانیہ اپنے روم میں بخار سے بھٹک رہی تھی۔ اس دن کے بعد تو اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی، جبکہ فریحہ بیگم کو لگتا تھا اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اس پر دم کر کے اس کی دوائی لینے قریبی میڈیکل تک گئی تھی۔ گھر پر کوئی نہ تھا، تبھی خرم آدم کا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ کب سے آواز دے رہا ہوں اور تم ہو کہ یہاں آرام فرما رہی ہو؟ خرم بدتمیزی سے بولتا اس کے کمرے میں آ گیا۔ آ رہی تھی بھائی، نکاح سے اس کی آواز بھی نکل نہیں رہی تھی۔ اچھا اپنے ڈرامے بند کرو، مجھے پیسے لا کر دو جلدی، خرم نے اکتا کر کہا۔ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی تک تنخواہ نہیں ملی مجھے، وانیہ نے پریشانی سے کہا۔ مجھے پیسے چاہیے، ابھی کے ابھی، وہ چیخا تھا اس کے انکار پر۔ میں کہاں سے لاؤں پیسے؟ وانیہ نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کو دیکھا، جو کہنے کو اس کا سگا بھائی تھا، لیکن مکمل طور پر بے حس تھا، اسے کسی کا بھی خیال نہ تھا۔ مجھے پیسے دو، ابھی کے ابھی۔ خرم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، جس پر وہ بیڈ سے نیچے گری تھی۔ آہ اف، اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ بھائی یقین کریں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنی صفائی دیتے ہوئے ریحان سی ہو گئی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ خرم نے اس کے بال زور سے پکڑے اور اس کے گال پر زور سے 2-3 تھپڑ مارے۔ جب اس سے بھی سکون نہ ملا تو اس نے طیش میں آتے ہی اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ وانیہ تو پہلے ہی تھپڑوں سے نڈھال تھی، دیوار پر سر لگنے پر چیخ اٹھی۔ ماتھے پر زخم بن چکا تھا، جس سے خون بہہ کر اس کا چہرہ بھگونے لگا۔ خرم اس کو وہیں چھوڑ کر الماریاں چھاننے لگا، جہاں سے اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ تبھی وہ غصے سے جاتے جاتے ٹیبل پر پڑا شیشہ گلاس زمین پر مار کر گھر سے نکل گیا، یہ دیکھے بنا کہ وہ گلاس ٹوٹ کر وانیہ کا پاؤں بری طرح زخمی کر گیا تھا۔ وانیہ کا سر بری طرح درد کر رہا تھا، اتنی تکلیف وہ برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ فریحہ بیگم جیسے ہی گھر آئیں تو گیٹ کھلا دیکھ کر ان کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ پورا گھر پھیلا ہوا تھا جیسے یہاں تلاشی لی گئی ہو۔ جلدی سے وانیہ ایک کمرے کی طرف بھاگی۔ وانیہ پر نظر پڑتے ہی ان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وانیہ میرے بچے، یہ کس نے کیا؟ اپنی آغوش میں اس کو لیتی پوچھنے لگی، لیکن وہ ہوش میں ہوتی تو جواب بھی دیتی نا۔ فریحہ بیگم نے اس کو پڑوسی کی مدد سے قریبی کلینک لے گئیں، جہاں اس کی بینڈیج کی گئی۔ تھوڑا سا پانی تو پی لو۔ فریحہ بیگم کب سے اسے سوپ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ضد پڑ رہی تھی۔ امی نہیں پینا پلیز، یہ کہتی وہ کروٹ لے گئی۔ فریحہ بیگم نے اسے بے بس نظروں سے دیکھا۔ اسی کی ضد پر کلینک سے گھر لے آئی تھی، ابھی کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی۔ فریحہ بیگم کو اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ حالت کس نے کی ہے، تبھی اپنے درست اندازے پر کلس کر رہ گئی۔ خرم پر ان کی بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا، وانیہ کی نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ فریحہ بیگم نے بہت کہا کہ اسی کے پاس سو جاتی ہیں، لیکن وانیہ کو ان کی طبیعت کا احساس تھا، تبھی وہ ان کی بات نہ مانی اور ان کو زبردستی ان کے کمرے میں بھیج دیا۔ اور تب سے وہ کروٹ بدل رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ چھت کو گھورنے لگی، جیسے یہ سب چھت کا ہی قصور ہو۔ وہ چھت کو گھورنے میں مصروف تھی، تبھی کھڑکی پر ایک سایہ سا لہرایا،
جس پر وانیہ نے ڈرتے ہوئے اس کھڑکی کی طرف دیکھا ہی تھا، اسی وقت لائٹ بھی چلی گئی۔ وانیہ کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ کمبل کو تھامتی مسلسل کھڑکی کی جانب ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جہاں سے چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ تب یہ کھیولا کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوا۔ وانیہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کون وہاں ہمت کرتی وہ پوچھ بیٹھی۔ وہ دیکھ کھڑکی کی طرف رہی تھی۔ میں ہوں جانم، بہت پاس، اسی گمبھیر آواز گونجی تو وہ کانپ سی گئی۔ تب تم کون، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وانیہ نے اس سے دوری بنائی جو اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، جو مکمل نقاب پوش ہی لگ رہا تھا۔ صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جو بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ وانیہ کو ان آنکھوں سے وحشت سی محسوس ہونے لگی اور نظریں چرا گئی۔ میں خاص ہوں تمہارے لیے، اب چپ چاپ وہ کرو جو میں بولوں گا۔ اس کو گھور کر وہ بولا۔ پر میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ وانیہ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا جو اسی کو بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ وانیہ نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا جو پوری طرح سوج چکا تھا، ورنہ وہ کب کی وہاں سے بھاگ کر فریحہ بیگم کے پاس پناہ ڈھونڈ لیتی۔ یہاں سے تم ہل بھی نہیں سکتی میری جانم، یہ کہہ کر وہ ہنسا تھا۔ تبھی وہ اٹھا۔ وانیہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جو کمرے سے چپ چاپ نکل گیا تھا، جس پر وانیہ نے آنکھیں بند کر کے پرسکون سانس بھری تھی۔ ابھی کہاں سکون آئے گا، اب تو بہت دیر ہو گئی جانم، کان کے پاس اس کی آواز گونجی۔ تو فٹ آنکھیں کھول بیٹھی۔ وہ ڈر کر اس کی جانب دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ابھی کے بھی یہ سوپ ختم کرو ورنہ اپنی شامت کے لیے تیار ہو جاؤ، جانم پراسراریت سے بولتا اس کا سکون غارت کر دیا۔ دیکھ کیا رہی ہو، پیو اب اس کو۔ اب کی بار اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ غصے سے دھاڑا وانیہ کی دھاڑ پر ہل سی گئی۔ تبھی چپ چاپ سوپ پینے لگی۔ وہ مطمئن سا اس کو دیکھ رہا تھا جو سوپ پینے میں لگی ہوئی تھی۔ ایک غلط نگاہ بھی اس کی طرف نہ کی تھی۔ جب وہ سوپ ختم کر گئی تو وہ برتن اٹھا کے باہر لے گیا، اور جب وہ آیا تو دروازے کی جانب ہی تک رہی تھی۔ میڈیسن لو اب جلدی سے۔ اس کا عجلت بھرا لہجہ اس کو بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ یعنی تم ایسے نہیں مانو گی؟ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے قریب آنے لگا تو وانیہ ہڑبڑا کر حرکت میں آئی اور جلدی سے میڈیسن کھانے لگی، جس پر مقابل سکون سے کھڑکی کی جانب جانے لگا۔ تم کون ہو؟ وانیہ نے جلدی سے کہا تو وہ رک سا گیا، پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جب اس بے صبری سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا جانم، پھر تم پچھتاؤ گی مجھے جان کر۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی گھر بھر میں لائٹ آ گئی تھی۔ وانیہ اس کے الفاظ میں کھوئی ہوئی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں بولا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہوئی، اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ تو نے بس اس کو مارنا ہے، اس کے بدلے منہ مانگا پیسہ ملے گا۔ وہ جو کوئی بھی تھا خرم کو اپنی چال میں جکڑ رہا تھا۔ لیکن امجد، میں نے کسی کا آج تک قتل نہیں کیا، خرم نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ سوچ یار، اتنا پیسہ آئے گا تو عیش کرے گا، ملک سے باہر چلے جانا، جہاں جو مرضی کرتے رہنا، کوئی کچھ کہے گا نہیں، نہ ہی پولیس کا ڈر ہوگا۔ مسلسل خرم کی برین واشنگ کرنے لگا، جس پر خرم ہنسنے لگا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ وہ بے صبری سے پوچھنے لگا۔ چل ٹھیک ہے، مجھے سمجھا دے کیسے اور کس کو مارنا ہے۔ خرم پیسے کی لالچ میں حامی بھر لی، جس پر امجد بھی ہنس پڑا تھا۔ زاور، کیا ہوا تمہیں؟ اتنے بے چین سے کیوں گھوم رہے ہو؟ میراب جو کب سے اسے ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا آخر پوچھ بیٹھا۔ کچھ نہیں میرو، یہ کہہ کر وہ ریسیپشن پر کال کر کے اپنی سیکرٹری کا پوچھنے لگا۔ مقابل کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ کے پاس جسٹ 5 منٹ سے مس وانیہ کو جلدی سے آفس بلائیں۔ اوکے، ورنہ خود بھی کل سے آفس آنے کی زحمت مت کرنا۔ وہ تو وانیہ کی غیر حاضری پر پاگل سا ہو رہا تھا، غصہ اور پروان چڑھ رہا تھا۔ میراب چپ بیٹھا اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ اس کو کیوں بلا رہا ہے؟ تجھے تو اس سے نفرت ہے؟ نہیں نفرت ہے؟ میراب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تجھے کوئی مسئلہ؟ زاور نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں، نہ مسئلہ ہے نہ، میراب نے اپنی ہنسی دبا کر کہا، اور اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا جو اب اور لال ہو رہا تھا۔ شٹ اپ میرو، زاور نے غصے سے کہا تو میراب اب کھل کے ہنسنے لگا تھا، جس پر زاور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دفعہ ہو جاؤ میرے آفس سے، زاور نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میراب تو اور پھیل کے بیٹھ گیا۔ میں یہاں سے نہیں جانے والا، آج تو پورا سین دیکھ کر جاؤں گا، کب سے میری حسرت تھی، میراب نے معصومیت سے کہا تو زاور اس کو اگنور کرتا ہوا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ اسے پتہ تھا میراب اس کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ فریحہ بیگم سبزی لینے گھر سے نکلی ہی تھیں کہ کچھ لوگ ان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے کہ کون ہو تم لوگ؟ فریحہ بیگم کے چہرے پر پسینے پھوٹ پڑے۔ خرم کہاں؟ ایک ہٹا کٹا آدمی آگے آ کر پوچھنے لگا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، وہ تو کئی دنوں سے گھر ہی نہیں آیا، فریحہ بیگم نے جلدی سے وضاحت دی۔ ان کو خطرے کی بو محسوس ہو گئی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ دیکھ مائی، ناٹک نہ کر ہمارے ساتھ، آئی سمجھ، تیرا بیٹا ہمارے پیسے لے کر بھاگا ہے، اب اسے بول جلدی واپس دے ہمارا پیسہ ورنہ بہت برا ہوگا۔
وہ آدمی غصے سے بولنے لگا، جس پہ فریحہ بیگم کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ خرم کا یہ کارنامہ سن کر، چل بلو دوبارہ آئیں گے، ابھی استاد کو بولتے ہیں کہ یہاں خرم نہیں ملا۔ وہ لوگ کب کے جا چکے تھے، لیکن فریحہ بیگم کو سکون نہیں آیا تھا۔ بار بار گلی میں جھانک جھانک کر تسلی کر رہی تھی۔ جیسے ہی تسلی ہوئی تو گھر میں واپس آ گئی اور سیدھا وانیہ کے کمرے میں گئی، جہاں وانیہ کا موبائل کب سے بج رہا تھا۔ وانیہ بیٹا اٹھو، دیکھو موبائل کب سے بج رہا ہے، کوئی ضروری کال بھی ہو سکتی ہے۔ فریحہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اس کو اٹھانے لگی، جو کب سے سو رہی تھی، شاید دوائیوں کا اثر تھا۔ اف، ایک تو یہ موبائل! وانیہ بمشکل آنکھیں کھولتی کال پک کر گئی تھی، لیکن اگلے انسان کی بات سن کر جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی، نیند جیسے اڑ گئی تھی۔ زاور شاہ کا نام سن کر جی آ رہی ہوں میں، وانیہ نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹ دی اور خود بیڈ سے اٹھنے لگی۔ ڈر سے بے حال تھی، لیکن اپنی جاب کی وجہ سے مجبور بھی تھی۔ زاور جیسے انسان سے کچھ بھی متوقع کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا وانیہ، کہاں جا رہی ہے؟ اٹھ کر فریحہ بیگم نے اس کی پھرتی دیکھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ امی آفس سے کال آئی تھی، بلا رہے ہیں، کام ہے بہت۔ وانیہ نے آدھا سچ آدھا جھوٹ بول کر ان کو بتایا۔ لیکن بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیسے جاؤ گی؟ فریحہ بیگم کو اس کی فکر ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا امی، چلی جاؤں گی آرام سے۔ اگر آج نہ گئی تو آفس تو سر اتنے سخت ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ نکال ہی نہ دیں۔ وانیہ یہ کہہ کر واش روم چلی گئی، جبکہ فریحہ بیگم کچھ سوچنے لگی۔ کیا ہوا، کس سوچ میں گم ہے؟ پریشان سی دکھ رہی ہے۔ وانیہ کب سے واش روم سے نکل کر تیار ہو رہی تھی اور بار بار فریحہ بیگم کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ اس کے کہتے ہی وہ ہوش میں آئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، تم ایسے نہ چلی جانا، تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ اٹھ کر جانے لگی تو وانیہ فٹ سے بولی، امی رہنے دے، آفس میں کچھ کھا لوں گی، ابھی بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ ان کا گال چوم کر وہ آہستہ قدموں سے چلتی گھر سے آفس کے لیے نکل گئی۔ کیا سر غصے میں ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ماریہ سے پوچھا تو ماریہ نے باقاعدہ سر ہلایا، جس پر وانیہ کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جاب سے نکال دے۔ اس کو وہیں بت بنے دیکھ کر ماریہ نے کہا تو وہ مدد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی اس معاملے میں، سوری۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وانیہ کو زاور شاہ کے آفس میں جانا پڑا۔ آفس کے بارے میں بہت سی قرآنی آیات پڑھتی وہ اس جلاد سے بچنے کی دعائیں کرنے لگی۔ تبھی ہمت کرتے وہ آفس میں داخل ہوئی۔ سر میں آ جاؤ، اس کی ڈرتی ہوئی آواز زاور شاہ کے کانوں میں پڑی تو اس نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور ماتھے پہ بینڈیج کی ہوئی تھی۔ میراب نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی، جبکہ زاور شاہ کو یہ دیکھ کر اور تپ چڑھی تھی۔ جی مس وانیہ، آئیے یہاں بیٹھے۔ میراب نے شکایتی نظروں سے زاور شاہ کو دیکھا، جو اب غصے سے وانیہ کو دیکھ رہا تھا، جس پر وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ معلوم کرو میرو، یہ کس نے کیا ہے؟ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی زاور نے دھیمے لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ وانیہ تک تو آواز بھی نہ گئی تھی، لیکن میراب بآسانی اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ کول ڈاؤن زاور، میں پتہ کروا لوں گا، تم کنٹرول رکھو خود پر۔ میراب نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی، جس پر زاور شاہ لب بیچ گیا۔ نظریں اب بھی وانیہ کے چہرے پر تھیں، اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ تبھی وہ مٹھیاں زور سے بھیجتا اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، جس پر وانیہ نے پریشان نظروں سے میراب کی جانب دیکھا اور مدد طلب کرنے لگی۔ میراب سمجھ گیا تھا، تبھی آنکھوں سے اس کو تسلی دیتا زاور کے پاس آیا۔ یار کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، کیوں خود کو تکلیف دے رہا ہے؟ میراب نے آہستہ سے کہا تاکہ وانیہ نہ سن لے۔ سر میں جاؤں؟ وانیہ کو اپنا آپ آکورڈ لگ رہا تھا، تبھی ڈرتے ہوئے اجازت لینے لگی۔ جی نہیں، آپ کہیں نہیں جا سکتی جب تک میں نہ بولوں۔ زاور نے مڑ کر اسے آگ اگلتی نظروں سے دیکھ کر کہا، جس پر وہ سہم گئی تھی۔ میراب نے افسوس سے دیکھا، اسے لگ رہا تھا زاور اب اپنا ہوش کھو بیٹھے گا۔ ہوا بھی کچھ یوں ہی، میرو نکاح کا بندوبست کرو، ابھی اسی وقت میرا نکاح وانیہ کے ساتھ ہوگا۔ وانیہ کے سر پہ جیسے کسی نے بم مارا ہو، بیچاری نہ سمجھی سے کبھی زاور کو تو کبھی میراب کو دیکھ رہی تھی۔ میراب نے حیرت سے زاور کے سختی بھرے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں صاف دکھائی دے رہا تھا وہ اپنے فیصلے سے نہیں ہٹنے والا۔ زاور میری بات تو سن لے پہلے، میراب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جس پر زاور نے اس کی جانب غصے سے دیکھا۔ میں بول رہا ہوں وہ کرو، آگے میرا مسئلہ ہے۔ زاور نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھتا ہوا نکاح کا بندوبست کرنے لگا، جبکہ وانیہ میراب کے نکلتے ہی خود بھی آفس سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اس انسان سے اسے نگاہوں سے ہی مارنے والا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کو اٹھتا دیکھ کر زاور نے سینے پر ہاتھ باندھ کر دلچسپی سے اسے دیکھا، جو خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وانیہ نے من میں آ کر کہا، چلی جانا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، نکاح تو ہونے دو۔ زاور شاہ چلتا ہوا اس سے قریب آنے لگا، جس پر وانیہ کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی۔ ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں مس وانیہ، ایسے کیسے جانے دو؟ ابھی تو ہاتھ لگی ہو میرے۔ زاور نے اس کا بازو سختی سے اپنی جانب کھینچا، جس پر وہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ وانیہ اس کی گرفت میں کسمساتی ہوئی روحان سی ہوئی،
جس پر زاور کو بہت غصہ آنے لگا۔ کہا نا مجھ سے دور جانے کی بات مت کیا کرو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ابھی چپ چاپ نکاح کرو ورنہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ ایسا کچھ کروں گا کہ 7 نسلیں تمہاری یاد رکھیں گی، سمجھی؟ اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے اس کے چہرے پر پھنکارا تو وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ یہی تو زاور شاہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے ڈرے۔ اس کھینچا تانی میں وانیہ کا پاؤں بری طرح سوج گیا تھا۔ زخم سے ایک بار پھر خون بہنے لگا۔ وانیہ کی ہمت اب یہیں تک تھی۔ وہ درد سے چیختے نیچے بیٹھ گئی۔ زاور اس کی چیخ پر چونکا، اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی تو وہ غصے سے پھر اس کے چہرے پر چھانے لگا تھا، لیکن اب کی بار وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ تبھی فٹافٹ وانیہ کو صوفے پہ بٹھایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں کی بینڈیج کرنے لگا۔ وانیہ درد کو برداشت کرتی اس کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ دیر پہلے اس پہ غصہ ہو رہا تھا اور اب اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس کی بینڈیج کر رہا تھا، اب کے زاور شاہ میں اور پہلے زاور شاہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ زاور نے اسے اپنی جانب تکتے دیکھ کر پوچھا تو وانیہ نے معصوم سے سر ہلایا، جس پر زاور شاہ کے ہونٹ ذرا سے مسکرائے تھے، لیکن اسے کمال مہارت تھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں۔ تبھی مسکراہٹ بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ بس اب آرام آ جائے گا۔ زاور روٹ سا بول کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح ہوا، جس میں میراب بھی شامل تھا۔ وانیہ نے بڑی کوشش کی کہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن زاور کو اچھے سے پتہ تھا، اسی لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ نکاح ہونے تک پھر وانیہ روتی ہوئی نکاح قبول کر گئی۔ دل ہی دل میں اس شخص سے بہت خفا تھی، بلکہ اسے گالیوں سے بھی نوازتی رہی۔ منہ پر تو بولنے کی ہمت نہ تھی، بس دل ہی دل میں اسے برا بھلا بولنے لگی۔ نکاح کے بعد زاور نے کوئی بات بھی اس سے نہ کی، بلکہ اس کو اپنی گاڑی میں گھر ڈراپ کرنے چلا گیا، جہاں فریحہ بیگم اس کو دیکھ کر چونک سی گئی۔ یہ چونکنا زاور شاہ نے بہت اچھی طرح نوٹ کیا تھا۔ وانیہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کیسے اپنے نکاح کا فریحہ بیگم کو بتائے۔ دوسری جانب فریحہ بیگم نے زاور شاہ کو کھانے پر روکنے کی بات کی، جس پر وہ بہت اچھے طریقے سے معذرت کر گیا تھا۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کرتا وہ ان سے اجازت لیتا وہاں سے نکل آیا، جبکہ فریحہ بیگم اس کے چہرے میں کسی اپنے کو کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اپنے ہی خیال کو ذہن سے جھٹکتی وانیہ کے پاس گئی، جو بیڈ پر بیٹھی اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ کس نے کی بینڈیج چینج دے کر فریحہ بیگم نے پوچھا۔ سر نے کی تھی، مختصر سا جواب دے کر وہ نظریں چرا گئی، جبکہ فریحہ بیگم نے حیرانگی سے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں، وانیہ نے جلدی سے کہہ کر ان کو ٹالنا چاہا، جس پہ فریحہ بیگم مطمئن سی اٹھ گئی، لیکن اگلی صبح ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہی لوگ اب گھر میں گھس آئے تھے اور بہت سی دھمکیاں دینے لگے تھے، لیکن اب کی بار جو دھمکی دی تھی اس پر فریحہ بیگم کا دل چیر گیا تھا۔ ان لوگوں کی نظر اب وانیہ پر تھی، جس کے استاد نے کہا تھا اگر پیسہ نہ ملا تو لڑکی اٹھا کے لے آؤ۔ فریحہ بیگم تو اپنی قسمت کو رونے لگی تھی۔ کاش انہوں نے غلطی نہ کی ہوتی تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کافی سوچنے پر ان کو ایک ہی انسان ذہن میں آیا جو ان کی مدد کر سکتا تھا۔ وانیہ میڈیسن کے اثر میں ابھی تک سو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا اور چادر اوڑھ کر گھر کو تالا لگا کے مطمئن سی وانیہ کے آفس چل پڑی۔ ان کو پتہ تھا وانیہ جلدی نہیں اٹھے گی، اس کے اٹھنے سے پہلے وہ گھر آ چکی ہوں گی۔ آفس میں زاور اور میراب ان کی آمد پہ حیران تھے، جو ان کے سامنے بیٹھی ان سے مدد مانگ رہی تھی۔ زاور اور میراب نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، لیکن ان کی اگلی بات پر زاور غصے سے چیخا تھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے جو آپ کو اتنا سب کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اب کہ اس کے ماتھے پہ غصے سے بل پڑ گئے تھے، جس سے اس کے غصے میں ہونے کا پتہ چل رہا تھا۔ اس کو تو صحیح معنوں میں تپچی چڑھ گئی تھی۔ ایسا سن کر ہی فریحہ بیگم کوئی ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسا کون ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ زاور نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ میرا آپ بھی اب پریشان ہو چکا تھا، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرا بیٹا بہت غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اسے کسی چیز کا بھی خیال نہیں رہتا، اچھے برے کی تمیز وہ بھول چکا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فریحہ بیگم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جسے دیکھ کر زاور اور میراب کو بہت دکھ ہوا تھا۔ میں آپ کی مدد کروں گا، بس جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ سب کچھ سچ سچ بتانا۔ زاور کے اس طرح کہنے پر فریحہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جبکہ میراب اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کرنے لگا، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی تھا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ فریحہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جو اب کچھ دراز میں سے نکال رہا تھا۔ جب وہ چیز اس نے ان کے سامنے رکھی تو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بے یقین نظروں سے انہوں نے اسے دیکھا، جو انہیں کو کافی غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے ان کے چہرے سے کچھ جانچنا چاہتا ہو، اور پھر جو دیکھنا چاہتا تھا ان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ ان کو جانتی ہیں آپ؟ حشمت شاہ کو پہچانتی ہیں؟ زاور نے ٹھہر کر اپنے لفظ ادا کی۔ میراب بھی یہ کارروائی چپ کر کے دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فریحہ بیگم نے پسینے سے تر چہرہ صاف کرتے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں ان کا بڑا پوتا ہوں، ظفر شاہ کا بیٹا۔
اب کہ زاور نے ان کے سوال پر ریلیکس ہو کر جواب دیا۔ فریحہ بیگم نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے بہت ہی کوئی انہونی بات کر دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ زاور نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جانے لگی۔ تبھی زاور کی آواز نے ان کے قدم روک لیا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے پھپھو، زاور کی سخت آواز آفس میں گونجی تو وہ بھی اپنی جگہ پر ایک لمحے میں لرز گئی تھیں۔ بیٹھ جائیں پلیز، آپ یوں نہیں جا سکتی، اب بات کھل ہی چکی ہے تو اب سب کچھ کلیئر ہو جانا چاہیے، دو ٹوک انداز میں ان سے کہتا وہ واپس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ جب وہ کچھ سوچتے واپس بیٹھ گئیں۔ آپ میرے ساتھ حویلی چلیں گی؟ زاور نے ان کو بیٹھتے دیکھ کر اپنی بات کہی۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں بیٹا؟ فریحہ بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ ان کا دل اندر ہی اندر بہت چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ایک بار مل لیں، لیکن حشمت شاہ کے ڈر سے کبھی وہ ملنے نہیں جا سکتی تھیں۔ آپ کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ کی اپنی حویلی ہے، سب بہت خوش ہوں گے آپ سے مل کر، اور ویسے بھی آپ کو ابھی جو مسئلہ ہے اس کا حل بھی یہی ہے۔ زاور نے اپنی بات اب غصے سے کہی تھی، جبکہ میراب نے اسے گھورا کہ وہ ایسا نہ بولے، لیکن وہ کب باز آنے والا تھا؟ لیکن بیٹا میں وہاں کیسے جاؤں جہاں میرا جانا منع ہے؟ بابا میری شکل کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور اب میں جاؤں گی تو وہ بہت غصہ ہوں گے، تم نہیں سمجھ سکتے میری مجبوری، میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتی، جو کچھ بھی ان کے ساتھ کر چکی ہوں میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنوں کے لیے ساری زندگی تڑپوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، جس پر وہ دونوں ہی بکھلائے تھے۔ ارے پھپھو جان، آپ رونا بند کریں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ زاور فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کو اپنے حصار میں لیتا چپ کروانے لگا۔ خالہ جانی، زاور ٹھیک کہہ رہا ہے، اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ میراب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر ان کے آنسو صاف کرنے لگا۔ فریحہ بیگم نے ٹھٹک کر ان کی طرف دیکھا تو تم صبیحہ کے بیٹے ہو نا؟ میراب کا چہرہ تھامتی لرزتی آواز میں بولی۔ جی خالہ جانی، میں ان کا بیٹا ہوں، میراب جاوید شاہ ہوں۔ مسکراتے اپنا تعارف کرانے لگا، تب وہ اس کا ماتھا چومتی زاور کی طرف مڑی۔ تم میرے لالا کے بیٹے ہو؟ ماشاء اللہ، گبرو جوان ہو گئے ہو۔ سب کے سب زاور کا ماتھا چومتی حسرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرتا، اور وہ حویلی لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ ایسے نہ دیکھیں، یہ آپ کا ہی داماد ہے خالہ جانی۔ میراب نے زاور کو چھیڑتے ہوئے اس کا بھانڈا پھوڑا تو زاور اسے گھور کر رہ گیا۔ کیا بول رہے ہو تم؟ فریحہ بیگم نے بے یقین ہو کر اسے دیکھا۔ یہ خبر ان کے سر پر بم بن کر گری تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ بے شک خود ہی ان صاحب سے پوچھ لیں۔ میراب نے زاور کی طرف اشارہ کیا، ساتھ میں زاور کو اسمائل پاس کرتے آنکھ بھی مارے، جس پر زاور کا دل کیا اس کا منہ ہی توڑ دے۔ فریحہ بیگم نے اس کو سوالیہ نظر سے دیکھا تو وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ان کو چیئر پر بٹھا کر خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میراب اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا کہ اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ پھپھو، یہ سچ ہے کہ وانیہ سے میں نے نکاح کر رکھا ہے، لیکن اس میں بھی وانیہ کی بھلائی ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور آپ خود میرے پاس اسی لیے آئی ہیں، یہ میں جانتا تھا کیسا ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں پہ نظر بھی جان کے کہنے پر رکھی ہے، آپ مجھ پر اعتبار کریں، وانیہ کو ایک خراش تک نہیں آنے دوں گا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، جو میں بولتا ہوں میں کر کے رہتا ہوں۔ اب آپ جو بولیں گی ویسا ہوگا، اور مجھے امید ہے آپ وانیہ کی بھلائی ہی چاہتی ہیں۔ زاور ان کے ہاتھوں کو پکڑے اپنے نکاح کی وضاحت دینے لگا۔ دور کھڑا میراب تو اشش کر اٹھا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ زاور جو ذرا سی بات پر پاگل ہو جاتا تھا، اب کتنا ٹھنڈے مزاج کا لگ رہا تھا۔ میراب کو یقین تھا اس ٹھنڈے پن پر بھی ایک طوفان چھپا ہے، ضرور یہ طوفان وانیہ کی وجہ سے تھا، وہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ چکا تھا، لیکن اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ تمہیں بولوں، کیونکہ وہ لوگ مجھے ہی دھمکی دے کر گئے ہیں کہ خرم نہ ملا تو وانیہ کو اٹھا لے جائیں گے، اسی لیے یہاں آئی ہوں، لیکن یہاں آ کر مجھے اپنوں سے ہی اللہ پاک نے ملا دیا، میرے لیے تو بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرائیں۔ تو پھر کب آپ چل رہی ہیں حویلی؟ زاور نے پر امید نظروں سے ان کو دیکھا۔ اس کو یقین تھا کہ وہ انکار نہیں کریں گی، لیکن زاور بیٹا، ابا ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ زاور نے ان کی بات کاٹی۔ دادا جان خود آپ کو بہت یاد کرتے، کسی سے کہتے کچھ نہیں، لیکن سب کو نظر ضرور آتا ہے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ کا ذکر کرتے وہ غمگین ہو جاتے، اور بی جان سے تو آپ کے بچپن کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کی طبیعت بہت بگڑ چکی ہے، تبھی آپ کی تلاش میں نکلا تھا۔ زاور نے ان کا ڈر ختم کیا۔ فریحہ بیگم تو باپ کی بیماری کا سن کر پھر سے رونے لگی۔ خالہ جان، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، ابھی آپ کو نانا جان کے پاس ہونا چاہیے، میری ماں نے تو ابھی بھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ میراب بھی ان کو تسلی دیتا اسی وقت حشمت شاہ کے پاس جانے کی ترغیب دینے لگا۔